تفسیر ابن کثیر سورہ آل عمران آیت نمبر 75 and 76. Ayat number 75. Among the people of the scripture is he who, if entrusted with a qintar, a great amount of wealth, will readily pay it back. اہل کتاب میں سے وہ لوگ بھی ہیں کہ جن پہ اگر بھروسہ کر کے تم ان کو ایک بہت بڑی دولت بھی ان کو دے دو تو وہ تم جب واپس مانگو گے تو فوراً تم کو لوٹا دیں گے. And among them there is he who, if entrusted with a single silver coin, will not repay it unless you constantly stand demanding. اور ان میں سے ایسے بھی ہے کوئی کہ اگر جس کے پاس تم نے ایک چاندی کا سکہ رکھنے کو دیا تو وہ بھی وہ تم کو نہیں لوٹائے گا جب تک کہ تم کھڑے ہو جاؤ وہیں پر اس کے پاس اور اس کو بولتے رہو گے چل میرا واپس دے اور ڈیمانڈ کرتے رہو تو اس کے پیچھے جب تک تم لگے رہو گے وہاں کھڑے ہی رہو گے اس کے اوپر تب جا کے تم کو وہ ایک چاندی کا سکہ واپس ملے گا ورنہ وہ ایک سکہ بھی کھا جائیں گے. بیکاز دے سے کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں دیر از نو بلیم آن اس ٹو بیٹرے اینڈ ٹیک پراپرٹیز آف دا illiterates یعنی عربس. ہم پہ کوئی الزام نہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ اگر ہم کسی کو مطلب لوٹے یا سمجھو اس کو برباد کر دے یا اس کو دھوکہ دے اس کی پراپرٹی کھا جائے تو وہ جو بھی مطلب illiterate ہے جاہل قوم عرب ہے ان کے لیے وہ لوگ بول رہے ہیں. لیکن ویسے ان لوگوں کا یہی ہے نا کہ ان کے علاوہ جو بھی ہے وہ سب تو جینٹائل ہے نا. بٹ دے ٹیل اے لائی اگینسٹ اللہ وائل دے نو اٹ. مگر وہ اللہ کے خلاف ایک جھوٹ بول رہے ہیں جو وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں. آیت نمبر 76. Yes, whoever fulfills his pledge and fears Allah much, verily then Allah loves the muttaqeen, the pious. ہاں بالکل اگر جو کوئی بھی اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا رہتا ہے بہت یقیناً اللہ ایسے متقین سے محبت کرتا ہے. ہاؤ ٹرسٹ وردی آر دا جوز. یہودی کتنے امانت دار ہیں اللہ سے. اللہ کہتا ہے وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ among the people of the scripture is he who. اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ہیں جو کہ اللہ states that there are deceitful people among the Jews. یعنی یہودیوں کے اندر اللہ نے بتایا کہ دھوکے باز لوگ بھی ہے. He also wants the faithful against being deceived by them. اور اللہ مومنوں کو آگاہ کر رہا ہے تاکہ وہ ان سے دھوکہ نہ کھائے. اس لیے ہمیشہ اس بات کے لیے مطلب دھیان رکھو کہ یہودیوں سے دھوکہ نہیں کھانے کا. بیکاز سم آف دیم کیونکہ ان میں سے کچھ وہ ہیں من ہو بقنطار اف انٹرسٹڈ ود اے قنطار اے گریٹ اماؤنٹ آف منی. اگر ان کو بہت بڑی رقم دے دی جائے بہت بڑی دولت یؤدیہ الیکا ول ریڈیلی پے اٹ بیک. وہ اس کو فوراً مانگنے پر لوٹا دے گا. دس آیا انڈیکیٹس that this type would likewise give what is less than a qintar as is obvious. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی نہیں کہ ایک بہت بڑی رقم تم نے دولت کی دی بلکہ یہ کہ اگر اس سے چھوٹی بھی رقم دی ہے بڑی بھی دی ہے تو وہ فوراً لوٹا دیں گے. However, وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا. And among them there is he who, if entrusted with single silver coin, will not repay it unless you constantly stand demanding. لیکن ان میں سے کچھ تو وہ ہے کہ اگر جس کے پاس تم نے ایک چاندی کا سکہ بھی دیا ہے تو وہ تم کو واپس نہیں دے گا جب تک کہ تم اس کی جان کے پیچھے نہ پڑ جاؤ. And insisting on acquiring your rightful property, if this is what he would do with 1 dinar, then what about what is more than a dinar? تو اس کا مطلب یہ ہوا
کہ جو چیز پہ اس کا حق نہیں ہے وہ اس کو لے لے گا. تو یہاں ایک دینار کی مثال دے دی کہ سب سے چھوٹا ایک دینار کا کوئن ہے, اس میں کچھ ہے ہی نہیں, وہ تو دے دے گا نا بندہ. لیکن نہیں, یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ دینار نہیں دے گا تو دینار سے بہت زیادہ کچھ ہے تو کیا وہ دے گا؟ وہ کبھی بھی نہیں دے گا. We mentioned the meaning of qintar in the beginning of this surah while the value of dinar is well known. تو اس کے قنطار کے بارے میں ہم کو پہلے ہی سورے میں بتا دیا گیا تھا, اس سورے کی بگننگ میں, اور دینار کے بارے میں بھی, کہ ہم دینار کے بارے میں جانتے کہ دینار جو ہے وہ کیا. اللہ اسٹیٹمنٹ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل, بیکاز دے سے, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں there is no blame on us to betray and take the properties of the illiterates Arabs. ہم پہ کوئی الزام نہیں اگر ہم ان کو دھوکہ دیں یا ان کی پوری پراپرٹی کھا جائیں. تو وہ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں عرب, تو ان کا ہم کو مال کھانا ہمارے پہ مطلب ایسا ہی ہے جیسے کہ جانور کو کاٹ کے کھا جاؤ, کچھ نہیں, جانور تھوڑی کچھ بول سکتا. Means what made them reject the truth or what they owed is that they said, there is no harm in our religion if we eat up the property of the unlettered ones, the Arabs, for Allah has allowed it for us. دیکھو اتنا بڑا جھوٹ. ان لوگ حق بات کو جھٹلاتے ہیں, اور یہ کہ جو ان کے اوپر کوئی چیز کسی کا مطلب رائٹ ہے تو وہ اس کو دینا نہیں چاہتے. تو سوچ لو ایسی خصلت کسی کے اندر ہو تو وہ یہودیت ہے, کیونکہ ان لوگوں کو کسی کا مال دینا جو ہے واپس ان کو پسند نہیں آتا. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں کوئی مطلب نقصان کی بات نہیں ہے, کہ تم مطلب دین میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا اور ہم اس کا پراپرٹی کھا جائیں. اگر ہم ان کا یعنی ہمارا حق بھی نہیں ہے لیکن ہم کھا جائیں تو کچھ نہیں, وہ جو بھی مطلب نہیں پڑھے لکھے عربز جو ہیں تو وہ ہم کو اللہ نے اس کی اجازت دیا ہے. یہ ان لوگ کا کہنا ہے. اللہ ریپلائڈ, اللہ نے جواب دیا اس کا, وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, but they tell a lie against Allah while they know it, اور اللہ کے خلاف ایک جھوٹ بول رہے ہیں جبکہ وہ جانتے ہیں. For they invented this lie, کیونکہ انہوں نے اس جھوٹ کو گھڑا ہے. And word of misguidance, اور گمراہی کا یہ جو کلمہ جو وہ بولتے ورڈ. Rather, Allah would not allow this money for them unless they had a right to it. اللہ ان لوگوں کو اس مال کے اوپر کوئی اجازت نہیں دیتا, unless اور until کہ ان کا اس مال کے اوپر سچ مچ حق ہو. کیونکہ اگر بندے کا حق ہے تو پھر وہ اس کو ادا کرنا ہی ہے. عبد الرزاق recorded that Sa'sah bin Yazid said that a man asked Ibn Abbas, کہ ایک شخص آیا ابن عباس کے پاس رضی اللہ عنہما, during the battle we captured some property belonging to Ahl al-Zimma such as chickens and sheep. کہ وہ بندے نے کہا کہ جنگ کے دوران ہم نے کچھ اہل ذمہ جو ہیں ان کا مال ضبط کیا تھا. اہل ذمہ وہ لوگ ہیں کہ جو تمہاری کنٹری یا ملک میں رہ رہے لیکن جزیہ پے کر رہے ہیں, کیونکہ وہ اسلام قبول نہیں کیے تو اب جزیہ پے کر رہے. وہ تو اگر وہ لوگ جو ہے وہ اہل ذمہ ہیں تو وہاں پر بولے ہم نے ان کا مرغیاں یا ان کی بھیڑ بکریاں وہ ہم نے اپنے قبضے میں لے لی. ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا, What do you do in this case? تو ایسا معاملہ ہوتا ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ The man said, We say that there is no sin if we confiscate them in this case. تو وہ بندے نے کہا کہ ہم یہ بولتے ہیں کہ ہم اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں اگر ہم یہ ضبط کر لیں. He said, تو ابن عباس نے جواب دی اس کا,
This is what the people of the book said. لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ. یہی کہا تھا اہل کتاب نے. اہل کتاب کے جو لوگ ہیں انہوں نے یہی کہا تھا, there is no blame on us to betray and take the properties of the illiterate Arabs. کہ ہم جو ہے یہ جاہل عرب جو ہے ان کا مال ہم کچھ بھی ہڑپ کر لیں, ان کو ہم کتنا بھی دھوکہ دیں, اس پہ کوئی حرج نہیں. تو انہوں نے بھی تو یہی کہا تھا, تو تم بھی تو وہی کر رہے ہو نا. Verily if they pay the jizya, then you are not allowed their property, except when they willingly give it up. اگر وہ جزیہ تمہارا جو ٹیکس ہے وہ تو دے رہے ہیں نا, وہ چاہے وہ غیر قوم کے ہیں, لیکن وہ جزیہ دے رہے ہیں نا, جو جزیہ تم نے ڈیمانڈ کیا ہے, تو تم کوئی حق نہیں رکھتے کہ ان کی پراپرٹی کو ہڑپو, سوائے اس کے کہ وہ اپنی خوشی سے کوئی چیز تم کو دے دیں کہ لو یہ ہماری بھیڑ بکری ہم تم کو تحفے میں دیتے ہیں, ایسے ہی لے جاؤ, تو وہ الگ بات ہے, وہ خوشی سے دے رہے تم کو. اللہ then said, بلا من اوفی بعہدہ واتقی. Yes, whoever fulfills his pledge and fears Allah much. تو جو کوئی بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور اللہ سے ڈرتا رہے گا, fulfills his promise and fears Allah among you, O people of the book. یعنی اپنے تمہارے عہد اور تمہارے پیمان کو پورا کرنا اور اللہ سے ڈرنا تم میں سے, او اہل کتاب. Regarding the covenant Allah took from you to believe in Muhammad when he is sent. کہ اللہ نے تم سے یہ ایک عہد لیا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے, جب ان کو بھیجا جائے گا تو تم ان پہ ایمان لاؤ گے. Just as he took the same covenant from all prophets. اللہ نے یہ عہد, یہ پیمان تمام رسولوں اور نبیوں سے لیا, and their nations, اور ان کی قوموں سے بھی. Whoever avoids Allah's prohibitions. اللہ کی جو بھی منع کردہ چیزیں ہیں, جو بھی انسان اس سے رک جائے گا, اس کو اوائڈ کرے گا, نہیں کرے گا وہ, اور obeys him, اور اللہ کی فرما برداری کرے گا, and adheres to the sharia, اور اللہ نے جو شریعہ کا قانون بنایا ہے اسی کو پکڑ کے چلے گا, that he sent with his final messenger and the master of all mankind. جو اللہ نے آخری جو شریعت اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے بھجوایا, یعنی کہ قرآن میں جو شریعت ہے, اور وہ ہے کہ وہ تمام جو انسانیت ہے وہ ان کے امام ہیں. تو ان کی جو بات ہے, ان کی جو شریعت ہے اس کو پکڑ کے چلے, اس میں جو حکم کیا گیا وہ اس کی فرما برداری کرے, جس سے منع کیا گیا وہ نہ کرے. فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. Verily then Allah loves the muttaqin. تو اللہ پھر ایسے متقین سے محبت کرتا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک,